سر آج جو وسیم رضوی کا جو بیان آیا ہے کرونا وائرس کو لے کر اور اسلام کو لے کر، اس پر آپ کا کیا رد عمل؟ دیکھیے ان کا بیان جو ہے وہ کرونا وائرس کے متعلق تو کم ہے، انہیں تو جو وہ اب تک جرائم انجام دے چکے ہیں، یعنی وقت کے جتنے گھوٹالے وہ اب تک کر چکے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک یہی ہے کہ ان وقت گھوٹالوں کی تحقیقات نہ ہو، لہذا وہ موجودہ حکومت کی خوشامد میں ہر بیان دینے کے لیے تیار ہے۔ کرونا وائرس کے سلسلے میں اگر انہیں کچھ بھارت کی ہمدردی ہوتی تو اس میں مدرسوں کا ذکر خامخواہ کے لیے وہ لے کے آئے، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس میں جہاد کا خامخواہ کے لیے انہوں نے ذکر کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دراصل وہ CAA کے سلسلے میں گورنمنٹ کی پالیسی کی حمایت کرنا ان کا مقصد تھا، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم تو مسلسل ان کے اس طرح کے بیانات دیکھتے رہے ہیں، اور بلکہ اب تو صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ان کے بیانوں کو اب کوئی اہمیت بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا سر، پورے ملک کے اندر CAA NRC NPR کے خلاف پروٹیسٹ چل رہے ہیں، بحیثیت شیعہ عالم دین آپ ان پروٹیسٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ CAA ایک ایسا قانون ہے کہ جو ہندوستان کے آئین کی روح کو ختم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس میں ایک امتیاز جو ہے وہ کچھ قوموں کو دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ایک محرومی اس قانون کے اندر ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور رہا جہاں تک یہ NRC وغیرہ، یہ تو NRC جس ڈھنگ سے مثلاً آسام میں ہوئی ہے، کیونکہ اس کی کوئی وضاحت ان کی طرف سے ابھی تک نہیں دی گئی ہے کہ اس میں کیا چیز چاہتے ہیں، کون سے ڈاکومنٹ جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے، لہذا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آسام میں جس طرح سے ہوا ہے اسی طرح سے پورے ہندوستان میں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اگر جس طرح سے آسام میں ہوا ہے اسی طرح سے اگر پورے ہندوستان میں ہوگا تو اس میں نہ صرف یہ کہ مسلمان کو اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی اور مسلمان جو ہے وہ ناگرکتا کو سے ہاتھ دھونا پڑے گا، بلکہ ہندوؤں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوگا۔ تو یہ تو سامنے کی حقیقتیں ہیں کہ جو بالکل ہمارے سامنے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بہرحال دیکھیے شیعہ ہو یا سنی ہو، اس قانون سے NRC کے قانون سے اور CAA سے جو ہے شیعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی۔ یہ تو مدعا بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورے عالم اسلام بلکہ پوری انسانیت کی بات ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس کو لے کر کئی ممالک کے اندر باجماعت نماز جو ہے ادا نہ کرنے کی جو ہے بات سامنے آ رہی ہیں۔ اگر ہندوستان میں اس طرح کی جو ہے کوشش ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے اپیل ہوتی ہے، تو کیا شریعت کے اندر اس طرح کا کوئی وہ ہے، بات ہے کہ باجماعت نماز ادا نہ کی جائے؟ مصلحت دیکھیے ایسا ہے کہ بہت سے ممالک میں، گلف کے ممالک میں، سعودی عرب میں، ایران میں آج یہی صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ اسلام میں اس بات کی گنجائش نہ ہوتی تو یہ اسلامی ملک جو ہے وہ اس طرح کا اقدام نہ کر پاتے۔ اسلام اس چیز کو نہیں کہتا ہے کہ خطرہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اس خطرے سے جو ہے وہ بالکل بے پرواہ ہو کے جو ہے وہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو جائے۔ اسلام اس انداز کے اوپر سوچنے کے لیے نہیں کہتا۔ سعودی عرب کے اندر، ایران کے اندر اور بہت سے ممالک کے اندر نماز جمعہ ترک کی گئی ہے، اور اگر واقعاً ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ ہندوستان کے سامنے بھی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی مسلمانوں کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے اور نماز جمعہ کو موقوف کر دینا چاہیے۔ اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی طرف سے مطلب شیعہ کمیونٹی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وسیم رضوی کو جو ہے اس کو مذہب سے جو ہے بے دخل کیا جا چکا ہے، تو اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ شیعہ کمیونٹی سے تو وہ شخص اپنے آپ کو جوڑنا بھی نہیں پسند کرتا اس وقت تو،
اور نہ ہی شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ اس سے کوئی رابطہ کوئی تعلق کسی طرح کا قائم کیے ہوئے ہے. یہ تو بس اپنی ہوشیاری سے اور بعض علماء کو دھوکہ دے کر اس نے چیئرمین شپ جو ہے وہ شیعہ وقف بورڈ کی حاصل کر لی ہے. اور شیعہ وقف بورڈ کی چیئرمین شپ حاصل کرنے کے بعد اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو شیعوں میں ایک طرح سے اس کا بائیکاٹ ہی ہے, کوئی اس سے شخصی طور کے اوپر بھی ملنا پسند نہیں کرتا. اچھا تو آگے سوال یہ ہے کہ اعانت رسول کا مرتکب ہوئے ہیں, یہ آج جو ان کا بیان آیا ہے, تو کیا آپ کی طرف سے یا کچھ انجمنوں کی طرف سے جو شیعوں سے وابستہ ہیں ان کی طرف سے کچھ حکومت کو یا ان کے خلاف پردرشن وغیرہ کرنے کا کوئی پروگرام ہوگا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اہانت اسلام, اہانت پیغمبر یہ مسلسل کرتے رہے اور اس سلسلے میں علماء اکرام نے بھی بیانات دیے ہیں. اور رہا مثلا ان کے پروٹیسٹ کا تعلق, تو دیکھیے آج کے اس موجودہ کرونا وائرس کے چلتے ہوئے شاید اس طرح کا پروگرام بھلے ہی نہ بن سکے, لیکن آج کے ان کے اس بیان سے ہر شیعہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر تکلیف اور ایک رنج محسوس کر رہا ہے.